پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی، سبق نمبر 103 اور 165، کاروباری ہدایات یا بزنس گائیڈ لائنز، اردو آڈیو نمبر 3، النساء سورہ 4 آیت نمبر 148۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے، مگر وہ جو مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ النساء سورہ 4 آیت نمبر 161۔ اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ ان سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور روز آخرت کو مانتے ہیں، تو ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ المائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3 سے 5۔ مومنو، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ عدم کے مہینے کی، نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کے نزدیک ہوں کہ جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو حرمت والے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں، اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار بنے ہوئے، اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو۔ اور کچھ لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، تم اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ اور دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک ہی نہیں کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تم پر مرا ہوا جانور، بہتا لہو اور سور کا گوشت، یا جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کے مر جائے، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو۔ اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ 500 سے قسمت معلوم کرو۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، تو ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے، اور اپنی نعمتیں تم پر پورا کر دی ہیں، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے، بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے نبی، تم سے پوچھنے کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اسی طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جب ان کا مہر انہیں دے دو، اور نکاح سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کہ کھلی بدکاری کرنی، نہ چھپی دوستی کرنی۔ اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ المائدہ سورہ 5 آیت نمبر 8۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو، اور انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک ہی نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ المائدہ سورہ 5 آیت نمبر 38 سے 39۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پہ ہے۔ اللہ زبردست ہے، صاحب حکمت ہے۔
کہ جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کچھ شک ہی نہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ المائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 سے 91۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان میں سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہاری آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم لوگ ان کاموں سے باز آؤ گے؟ الانعام سورہ 6 آیت نمبر 118 سے 120۔ جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں۔ بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک ہی نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، اور لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلو تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔ الانعام سورہ 6 آیت نمبر 151 سے 153۔ کہو کہ لوگ آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی شخص کو جسے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے، اس باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو، اور ان باتوں کو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ الاعراف سورہ 7 آیت نمبر 26 سے 27۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان میں سے سرتابی کی، وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ پس اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ الاعراف سورہ 7 آیت نمبر 31 سے 33۔ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، اور کھاؤ پیو اور بیجا نہ اڑاؤ کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن صرف انہی کا حصہ ہوں گی۔ اور اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور گناہ کو ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کو اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ الاعراف سورہ 7 آیت نمبر 56۔
اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف رکھتے رہو، اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک ہی نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ التوبہ سورہ 9 آیت نمبر 24۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیوی اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ التوبہ سورہ 9 آیت نمبر 34 سے 35۔ مومنو، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اسے ان کی پسلیوں کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ صدق اللہ العظیم۔